رحمان یا اللہ 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 اللہ۔ اس ماہ میں اللہ نے قرآن اتارا، قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سنوارا۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ آج تیسرا روزہ ہے۔ اس روزے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ 3 رمضان کو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین میں صلح کی کوشش ہوئی تھی، اور 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی ہوا تھا۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ حدیث میں قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آپ کے لیے حدیث آیت کی مناسبت سے پیش کی جائے۔ تو آئیے ہم شمون قاسمی صاحب سے سنتے ہیں حدیث شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ کب سے شروع ہو اور کب آپ اسے کھولیں، تو سحری کھا کر کے ہم نے روزے کی ابتدا کی، اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے یعنی رات کی طرف بڑھتے ہیں اس وقت افطار کریں۔ اور اس میں جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ پورے دن جب انسان روزے دار ہوتا ہے اور شام کو اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور وہ اس سے افطار کرتا ہے تو قوت و توانائی بھی اس سے میسر ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر کبھی کھجور کا استعمال کیا ہے، اور جو چیزیں میسر آئی ہیں ان ساری چیزوں کو دسترخوان پر، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے خالی پانی سے روزہ افطار کیا ہے۔ تو اس لیے روزے دار کے لیے اس سے بڑی خوشی کا وقت کوئی نہیں ہوتا جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک اس عمل کو جب بندے کے دیکھتے ہیں
وہ باری تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر جوش میں آتی ہیں کہ وہ رمضان کے اور غیر رمضان کے اندر عام انسانوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیاطین کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جو شیطانوں والے کام کرے گا تو یقینی طور سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر اگر انسان اسی طرح سے اپنے احساسات کو جگائے گا نہیں اور اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ باری تعالیٰ جس نے ایک بہترین مخلوق کے طور سے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اس کی حکم عدولی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند بھی ہو جائے گا اور جہنم کا دروازہ کھول بھی دیا جائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہماری زندگی کے اندر آیا ہے، تو ہم اسے اپنی زندگی کی بہترین ایک ایسی قیمتی اشیاء، قیمتی چیز، یعنی قیمتی چیز سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی جو ساعتیں ہیں، جو اس میں گھڑیاں ہیں، اسے ہم ایک ایک ساعت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا وقت گزاریں۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل ماحول کی شاندار مثال ہے یہ کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے تئیں عقیدت رکھتے ہیں۔ درگاہ شریف پہ مزار شریف کے سامنے بیٹھ کر بہت کچھ سوچا کہ دیکھو بھائی، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں، تو ایک شعر ہوا، جب ہے یہ رند غلاموں میں تمہارے خواجہ، جب ہے یہ رند غلاموں میں تمہارے یہ خواجہ، تم ہی بتلاؤ کسے جا کے پکارے خواجہ، تم ہی بتلاؤ کسے جا کے پکارے خواجہ۔ بڑی تقویت ملی، بہت تقویت ملی۔ اب مجھے چسکا لگ گیا، جب وقت ملتا تھا تو میں درگاہ شریف میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ اور کوئی کام تھا نہیں، کوئی ملنے جلنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، وہاں کی رونقیں، وہاں کا روحانی فضا وہاں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کے رمضان کی رونقیں اور اب کے رمضان کی رونقوں میں کچھ فرق آیا ہے کیا، یا سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے؟ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ان کی ڈائریاں ہیں، لیکن ابھی میں نے پوری ڈائریاں نہیں پڑھی ہیں، تو ایک چند چیزیں میں پڑھ رہی تھی۔ تو جیسے گرمی کا رمضان، گرمی میں جب پڑھتا تھا ان کی اس وقت 60+ ہو چکے تھے جس وقت جو ڈائری میں پڑھ رہی تھی، تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ اتنی سخت گرمی ہے مئی جون کی، اب روزہ کیسے کٹے گا۔ تو وہ اپنے کمرے میں کبھی نہ کولر رکھتے تھے نہ اے سی رکھتے تھے، تو وہ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں اتنی آسانی سے وقت گزر جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوتا جو ہم سے برداشت نہ ہو۔ الگ سے اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں، فاقہ کرنا چاہیں، تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس طریقے کے میں تجربات پڑھ رہی تھی، تو پھر اس میں ان کو وہ دعا انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہماری منزلیں سب آسان کر دیں اور ہم کو جنت میں جگہ دیں، اپنے دسترخوان پر جگہ دیں۔ ایک بار افطار کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، ہمارا جو کچن تھا وہ 2nd فلور پہ تھا، تو اوپر جا رہے تھے تو سیڑھی چڑھ رہے تھے، اس پر لکھتے ہیں کہ میں سیڑھی چڑھ رہا ہوں، اور نیچے سے سیڑھی انہوں نے کاؤنٹ کی تھی کہ 36 سیڑھیاں میں چڑھ چکا ہوں، ابھی کچھ سیڑھیاں باقی ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے اس روزے کو قبول فرمائیں اور آخرت میں اپنے ربانی دسترخوان میں ہمیں جگہ دیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں، اس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
تو آپا رمضان کے مسائل جاننے کے لیے ہم نے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا سکیں۔ تو آئیے جانتے ہیں روزے کی پابندی ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے لیے کیا حکم ہیں۔ دیکھیے، روزے کے بارے میں ایک بات ہمیں جاننی چاہیے اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ رمضان کا کہ روزوں کا جو حکم آیا ہے قرآن کریم میں، وہ بہت دلچسپ انداز سے آیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے تم پر اسی طرح فرض کیے جس طرح سے کہ تم سے پچھلی امتوں پر کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ جو ہے، یا روزہ جسے کہنا چاہیے، جسے آپ ورت کہتے ہیں، اپواس کہتے ہیں، فاسٹ کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی روپ میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ دو تین اس کے مقصد ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو جو میں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں، روزے کا ایک نام صبر بھی ہے جی، سیم جسے کہتے ہیں، ہم سیم سے کام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ آج ہمارے سماج میں جو تناؤ ہے، جو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا سی دیر میں اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ایک مہینے کے روزے سیم پیدا کرنے کی، ہمیں صبر پیدا کرنے کی، صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات آپ کا اور خیال رکھیے کہ دنیا میں ہر مشین آپ لے کے آتی ہیں تو اس کا ایک سروسنگ کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انسانی جسم کی مشینری کی سروسنگ کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ایک مہینے تک جب آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، کم سوتے ہیں جی، خدا سے لو زیادہ لگاتے ہیں جی، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نظام ہضم ہے، جو پاچن کریا ہے، وہ بھی ایک طرح سے کہ ہمیں کم کام کرنے کا اسے موقع ملتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر ایک تبدیلی بہتری کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، دنیا میں جو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جو سروت ہے، ان کا جو ایک طرح ماخذ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معدہ ہے۔ اگر آپ بد ہضمی سے کام لیں گے، دنیا کے اندر زیادہ موتیں جو ہیں فاقے سے نہیں ہوتی ہیں، بد ہضمی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے سحری میں کھایا، اس کے بعد افطار میں بھی کم لیا آپ نے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں جو ہمارے وہ پسماندہ لوگ ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں، خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں، جسے انتودیہ کہا گیا ہے، یعنی انت کا آدمی جو ہے، جو بلو دی پاورٹی لائن، جو سب سے نیچے آدمی ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے درد کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پیڑا کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے بہت دلچسپ بات ہے کہ اس سے ہمیں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل و دماغ میں ایک نیا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پہ مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے رمضان جو ہے فائنینشیل ایئر نہیں ہے اسلام کا، لیکن لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور خاص اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ کا نکالنے کا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ غربت، پریشانی، بھوک سے گزرتے ہیں تو آپ کو کمزوروں کی، غریبوں کی جو پریشانی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو آپ اس موقع پر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو رمضان جو ہے اس کا ایک بہت کمپریہنسو انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اثر جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ سیم سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں جی، برائیوں سے بچتے ہیں، بیان کرنے سے بھی، برے خیالات سے بچتے ہیں، ان کو رکھنے سے، دشکرم اور دشوچار دونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو نتیجے کے اندر سماج کے اندر بھی آپ جو ہیں
ایک طرح سے پیار محبت کی جوت جگاتے ہیں۔ اور ہندوستان جیسے ملک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا افطار کے موقع پر غیر مسلم ہمیں افطار کراتے ہیں اور ہم افطار کے موقعوں پر غیر مسلموں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو آپسی بھائی چارہ ہے اس کو بھی آگے بڑھانے میں کیا رمضان جو ہے اس کا مہینہ بڑا کام کرتا ہے۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور خاص طور سے عبادت کرنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اپنے روزے بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے ہمیں سحری اور افطاری میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جانتے ہیں حکیم عارف زیدی صاحب سے۔ دیکھیے، صحت کا خیال جہاں سے رکھنے کی آپ بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ روزے سے باڈی کی پیورٹی ہوتی ہے، روزے کے رکھنے سے باڈی کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، نیو سیلز جو ہے وہ فارمیشنز میں آتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آپ فاسٹنگ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ فاسٹنگ پہ جانے سے پہلے فاسٹنگ کی جو اصول ہیں ان کو آپ کو اپنانا ہوگا۔ اب فاسٹنگ کے اصول کیا ہے کہ آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سحری کھانا ضروری ہے۔ سحری جس کو ہم کہتے ہیں، سحور اس کا مطلب ہے بھلا یہ ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، ڈان ہونے سے کہ جسٹ قریب والا جو حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ روشنی محسوس ہونے لگے، اتنا ہو کہ معمولی سے دکھائی دینا لگے، وہ ایسا ٹائم ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو سحور کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو جسٹ بیفور دیٹ وہ جو حصہ ہے، وہ جو 1 گھنٹہ ہے، وہ ڈاؤن ہونے سے پہلے وہ جو روشنی ایک ہلکی دکھائی دے رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا حصہ، دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک سحور، مطلب کھانا کھانے کا، سحری کرنے کا ایک صحیح حصہ ہے وہ۔ تو اور دوسرے میں یہ کہوں کہ سحور کرنا، سحری کرنا، یہ گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ مطلب سحری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، آپ سحری کھائیے۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں میں نے رات کو 12 بجے کھانا کھا لیا، اب میں سو جاتا ہوں اور مجھے اٹھنے کی ضرورت ہے، میں صبح کو 10 بجے اٹھوں گا۔ لیکن irrespective آف دیٹ کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں 12 بجے تک یا 2 بجے تک، لیکن کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ۔ جیسے میں نے کہا، سحری بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے، سو دیٹ آپ سحری لیں گے تو اس کا مطلب یہ جو اس کے رولز ہیں، جو ریگولیشنس ہیں روزہ رکھنے کے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے جس سے ہماری صحت کو نقصان نہ ہو، تو ایک تو سیگمنٹ ہوا اس کا سحری کا کھانا۔ ہم نے اپنی خصوصی پیشکش میں حمد اور نعت کو شامل کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا،
میں فقیر عجم تو امیر حرم، میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتوں سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، 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 تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dd.urduspecial@gmail.com۔ تو فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آداب۔ یا اللہ یا رحمان